الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ سب کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو رمضان کی یہ مبارک ساعات اللہ رب العزت کی طرف سے عظیم ترین تحفہ اور محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے اس کی عزت افزائی کا یہ موسم مبارک ہو. میرا رب اس کا ایک ایک پل ہمارے ماضی کو صاف کرنے کے لیے، حال کو بہترین بنانے کے لیے اور مستقبل کو خوبصورت اور حسین بنانے کے لیے اللہ برکتیں ڈال دے. یقیناً ہر شخص، بڑا چھوٹا، مرد عورت، جو باقی 11 مہینوں میں سستی کر جاتا ہے، اس مہینے میں کمر بستہ ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ کرے کیا؟ جو کام بھی کرنے لگے مسالک بیچ میں آڑے آ جاتے ہیں. اور آزمائش یہ ہے کہ جس نے زندگی میں کبھی وہ شہر نہیں دیکھا لیکن آباؤ اجداد نے وہاں نسبت جوڑ لی، تو وہ ساری زندگی مرتے دم تلک اسی نام، اسی شہر کے تعلق سے جڑا رہے گا. میں نے اپنے ددیال میں دیوبندیت کا یہ عالم دیکھا. میرے خاندان کے کسی فرد نے شہر بریلی کو نہیں دیکھا، مگر بریلوی ہیں. عمرہ کر کے مکہ دیکھ کے آئے، حج کر کے مدینے اور عمرے زیارتیں کر کے لوٹے، مگر زندگی بھر کسی کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ محبت وحی، وہ اولی جگہ، وہ برکتوں کی جگہ، وہ رحمتوں کی جگہ، وہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب کے قدموں کی جگہ، وہ سجدوں کی جگہ، اس ہستی پہ کیا اترا تھا، وہ کیا دے گئے. ہم نے رمضان المبارک جیسے مہینے میں بھی اپنے آپ کو تقسیم کیے رکھا. ان چیزوں کو ماورا رکھ کے آج ہم نے ملاقات کا عنوان اس مہینے کی جو نسبت جوڑی گئی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. رمضان بھی انسان کے لیے، قرآن بھی انسان کے لیے. یہ جہان اور اس کی ایک ایک چیز، ہر سامان انسان کے لیے.
جب یہ چیزیں انسانوں کے لیے ہے تو سارے مسلک پھر رہے ہیں انسان کہاں ہے جو یہ سوچے کہ میرے رب نے قرآن کو دنیا کی دلیل بنایا ہے اور اسے آخرت کا وکیل بنایا ہے. ہم نے سب کچھ لے لیا, نہیں لے سکے تو یہی نہیں لے پائے. پہلی ملاقات میں, پہلے خطبے میں وہاں سے آغاز کرتا ہوں جہاں سے میرے اور آپ کے محبوب ہر عید کے خطبے میں, چھوٹی ہو یا بڑی, خطبہ حج کا ہو, کسی ضرورت کے تحت ہو, یا جمعے کا خطبہ ہو, نکاح کا خطبہ ہو, میرے اور آپ کے محبوب یہ جملہ کہا کرتے تھے, فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. دنیا کے لوگوں, کائنات میں بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہوں گی, بڑے بڑے کمال جملے, تحریریں, تقریریں, بیانات, خطابات پیش کیے ہوں گے, حروف کو جوڑ کے لفظوں سے, جملے جملوں سے کلام بنے ہوں گے, لیکن کائنات کا سب سے حسین کلام, سب سے بہترین کلام جس میں خیر اور بھلائی ہو, فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ, یہ وہ کتاب اللہ ہے, یہ قرآن مجید ہے جس سے بڑھ کر کے حسن میں, جمال میں, خیر میں, دلیل میں, بھلائی میں, یقین میں کوئی اور کتاب یا کلام ہے ہی نہیں. حضرات سب سے پہلے اپنا یہ یقین پیدا کیجیے, کیونکہ لوہا صاف ستھرا بھی ہو, زنگ لگ جائے, ریگ مال سے رگڑا نہ جائے تو اس پہ نیا رنگ نہیں چڑھتا. قرآن مجید سے دوری نے ہمیں زنگ لگائے, اوپر سے پڑھے لکھے احباب جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی شاید زیادہ خود کو پڑھا ہوا تصور کرنے لگے, ان نے یہ جملے بولے, ممبر و محراب پہ چڑھ کے بولے, قرآن مجید کو نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. پوری دنیا اس کتاب سے اس لیے لڑ رہی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ جس نے یہ پڑھ لیا, جو اس سے جڑ گیا پھر وہ ہمارا نہیں, اور ان اپنوں نے سمجھ لیا ہے کہ جو اس سے جڑ گیا پھر وہ بھی ہمارا نہیں. کیونکہ اسلام فرقوں کی دعوت نہیں, انسانیت کی دعوت, حق کی دعوت اور حقیقت کی دعوت دیتا ہے. میرے اور آپ کے فرقوں کی مجبوری اتنی ہے, مال پیسے کے ساتھ جڑے ہیں, اس کے بغیر چلتے نہیں. جب تک تشخص الگ نہیں ہوگا, الگ نام نہیں ہوگا, کوئی نیا کام نہیں ہوگا, دنیا کہاں جڑے گی. ہم نے ان کو بھی وہ سیاسی پارٹیاں سمجھ لیا ہے. آئیے اس چیز سے ہٹ کے انسان بن کے ذرا قرآن کی طرف اپنی زندگی کی, کچھ مجبوریاں رکھیے, کچھ ضرورتیں رکھیے, خواہشات رکھیے. آئیے سب سے پہلے پوچھیے, میں اس کتاب کو پڑھنے لگا ہوں, میں اس کتاب کو چھونے لگا ہوں, میں کیا کروں؟ بہتر اور افضل یہ ہے کہ نہا کے, وضو کر کے, خوشبودار ہو کے, معطر ہو کے, ادب کے احترام کے پہلو میں اس کتاب کو ہاتھوں میں پکڑوں اور آغاز کروں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وضو شرط ہے؟ میں باوضو نہیں ہوں, میں ہاتھ لگا سکتا ہوں, میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں نہا سکوں, خوشبو لگا سکوں, لیکن فارغ بیٹھا ہوں. کیا وضو شرط ہے؟ کہا نہیں, وضو شرط ہے نماز کے لیے یا طواف کے لیے, باقی نہیں. افضل اور بہتر ہونا اور چیز ہے. ہم نے ادب کے نام پہ اسے باندھا, غلاف میں لپیٹا. اگر کتاب اللہ کو غلاف میں نہ لپیٹا جائے تو سوء ادب کبھی نہیں. اتنی بلندی پہ رکھو کہ جہاں ہاتھ نہ پہنچے. یہ بچوں کی دوا سے بھی اونچے چلا گیا, اور نتیجہ کیا نکلا؟ ہر چیز سے دور. کرنا جو تھا وہ کیا نہیں. کسی سے بھی کہیے کوئی آیت قرآن کی سنا دے تو وہ شروع ہو جائے گا اگر آتی ہے, حالانکہ کتاب اللہ نے ادب سکھایا تھا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ.
آپ نے رب کے سائے میں پناہ میں آنا ہے. کس سے؟ شیطان رجیم سے. دلیل ملی کہ نہیں؟ گواہی ملی کہ نہیں؟ راستہ بتایا کہ نہیں؟ میں قرآن مجید کو کیوں پڑھنا چاہتا ہوں؟ مجھے نہیں علم کہ میرا معبود کون ہے، کتنے ہیں، تعداد کیا ہے، نام کیا ہے. جواب آیا قل هو اللہ احد. تیرا رب اعلان کر دے کہ وہ اکیلا اللہ ہے، نام اللہ ہے. کتنے ہیں؟ اکیلا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ مخلوق پوری نافرمان ہو جائے پھر بھی روٹی روزی دیتا ہے. تو کیا روٹی روزی کھانا پینا دلیل ہو سکتا ہے کہ انسان پہ رب راضی ہے؟ نہیں. وہ رحمان ہے، فرما بردار کو بھی دے گا، نافرمان کو بھی دے گا. دے گا اتنی جتنی اس کی مرضی ہے. الرحیم، وہ سب دیکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے. جو فرما بردار بن کے، نعمتوں کو احسان مان کے، اور اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن کے، متبع بن کے فالو کرے گا، دنیا کو بھی ہم جیسی مرضی ہو کامیاب کر کے ہم اسے اگلے جہانوں میں کنورٹ کر کے جب بھیجیں گے تو جنتوں میں ہمارا مہمان ہوگا. رحم قیامت کے دن اسی پہ ہوگا. نافرمان دنیا میں کھا لے پی لے بھاگ لے دوڑ لے، لیکن آخر کار جو ہمیں راضی نہیں کر سکا، ہمارے غصے اور آگ کی، اس کی انتظار باقی ہے اور وہ تیار رہے. وارننگ ہے. رحمان میں خوشخبری ہے کہ میرا بن یا نہ بن میں دوں گا. رحیم میں وارننگ ڈالی گئی. ساری دنیا مل کر کے ایک شخص جسے رب نے پکڑ لیا چھوڑا کوئی نہیں سکتا. قصے اور کہانیاں سائیڈ پہ رکھی ہے. کس بزرگ نے کب ملک الموت کا پیچھے کر کے اڑان بھر کے اس سے سب کچھ لے کر کے چھین کے اس دن کے جتنے مرنے والے ہیں ان سب کو جو ہے وہ زندہ کر دیا. یہ ساری کہانیاں داستانیں قصہ گوئی اپنے پاس رکھی ہے. قرآن مجید بہترین دلیل، کائنات کا بہترین آپ کا وکالت کرنے والا، دلالت کرنے والا، حق دکھانے والا، نور بن کے اندھیرے ختم کرنے والا، روشنیوں کے اندر آپ کو زندگی دینے والا میرے اللہ کی ذات کیسی ہے؟ جواب آیا الصمد، بے نیاز ذات ہے. اللہ الصمد بے نیاز ہے. اللہ کیوں بے نیاز ہے؟ ضرورت نہیں کسی کی. کہا نہیں. کھانا پینا، کہا تیرے رب کو ضرورت نہیں، کھلاتا ہے مگر کھاتا نہیں، پلاتا ہے پیتا نہیں. اونگ نیند، کہا بے نیاز ہے وہ اللہ الصمد، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. قریب بھی آئے ممکن ہی نہیں. اللہ تیری ذات کیسی ہے؟ کسی چیز سے نکلی ہے؟ ماں باپ ہیں، بیوی بچے، آل اولاد، خیش قبیلہ، خاندان، حسب نسب. کہا لم یلد ولم یولد. اختصار اتنا کہ صرف 2 لفظ، وسعت اتنی کہ لم یلد ولم یولد میں پوری کل کائنات کہا تلاش کر کے اگر کہیں میرا کوئی حسب نسب ملے تو لے آنا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ تو یاروں سے بھی بے نیاز ہے. کہا یارانے ہیں، دوستانے ہیں، محبت ہے، محبوب بنائے ہیں، لیکن اپنے معاملات میں کسی کو شراکت نہیں دی ہے. فرشتے ہیں، ڈیوٹیاں لگی ہیں، ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، لیکن اپنا وصف، اپنی صفت وہ کسی کو عطا کر دی ہو یہ میرا تعارف ہے، میں نے ایسے نہیں کیا. اللہ جی آپ کے کام کیا ہیں؟ کہا وفی انفسکم افلا تبصرون. قرآن بولا. کہا مجھے پڑھتا جا اور ساتھ ساتھ اپنے جسم کو دیکھتا جا. ساری دنیا مل کے تیرا بال نہیں بنا سکی، بنا سکتی
تو بازاروں میں آوازیں لگا کے فیصل آباد 6,000 روپے کلو خریدتے نہ پھر رہے ہوتے، بنا سکتے ہوتے۔ اور بچپن سے ان میں ملائم پن، غذا اور پروٹین کو چلانا، نشو و نما کرنا، کاٹ کاٹ کے تھک جاؤ، میں بڑھاتا چلا جاؤں فصل، اور جب یہ میں فصل ختم کر دوں پھر اگانے کی جتنی کوششیں کرو، پھر وہ تمہیں آئینہ دکھا دیں کہ کوئی ہے جو تمہارے بالوں کا سسٹم چلا رہا ہے۔ قل هو اللہ احد والہکم الہ واحد، ابھی بھی رب کا پتہ نہیں چلا۔ اللہ کیا ہے تیرے کام؟ کہا میں نے تجھے بنایا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، ماں کے پیٹ میں کون سی فیکٹری ہے جہاں تیرے دماغ کے بھیجے کے اندر میں نے اتنی میموری ڈال دی؟ سوچیں اور فکریں، عقل اور دانائی، سمجھ اور بوجھ، پانی میں تیرتا ہوا، یہ سارا کچھ تجھے دے کر کے تیری جلد بنائی ہے میں نے، ذرا پتا کر۔ کان، دنیا کا بہترین ساؤنڈ سسٹم تجھے عطا کیا ہے میں نے، ذرا پتا کر، ابھی بھی میری خبر نہیں ہوئی، آ تجھے دلیل دوں کہ میں کون ہوں۔ تیری زبان، اور ایک زبان کے لوتھڑے پہ چیک کرو سب کی تقریباً ایک جیسی ہوگی، لیکن 3,000 سے زیادہ میں نے زبانوں کے لب و لہجے ان پہ چڑھا دیے۔ پتہ کیجئے ذرا اپنی آنکھوں کا، اس ڈیلے کا جس میں جہان ڈال دیا ہے، پتہ کر اپنے دل کا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، قرآن پڑھتا جا، نظر دوڑاتا جا، خود کو دیکھتا جا، رحمان کے قریب ہوتا جا، دلیلیں پاتا جا۔ دنیا کے 2.5 چکر لگا کے آ، جتنی لمبائی ہے نا اتنا یہ دل ایک پمپ مارتا ہے اور وہاں تک بلڈ پہنچا دیتا ہے۔ کون ہے جس نے تیری آنتوں کو، نظام انہضام کو، تیرے پٹھوں کو، تیرے اعصاب کو، تیرے عصبوں کو، تیرے خلیوں کو، اور صرف اتنا پتا کر، ذرا ابا جی سے پوچھنا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ ابا زندہ ہے تو کبھی کمر پہ تھاپی دے کے، تھوڑی سی تھپکی دے کے کہنا ابا جی شاباش، کمال کیتا جائے۔ باپ بولے گا میرا کمال نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کی عطا ہے۔ اور کیوں عطا نہیں؟ اس ملاقات کے اندر، او پانی کی ایک بوند تجھے رب کی پہچان نہیں ہوئی؟ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، اچھلتے کودتے پانی سے بنا کے، ایک پانی کی بوند میں 30 لاکھ کو لڑا کے، 29,99,999 کو پیچھے کر کے تجھے میں نے چنا، تو کہاں چلا گیا؟ یہ ہے شہر رمضان، 11 مہینے میں نہیں لوٹا تو آ ذرا۔ انزل فیہ القرآن ھدی للناس، انسانیت لے کے آ، میں رہنمائیاں کر دوں گا۔ تقوی اور ایمان لے کے آ، ھدی للمتقین، ڈر کے آ۔ ایک آیت پڑھے گا یہاں پہ، میں جنتوں پہ تیرے مہمان نوازی کے اہتمام کر دوں گا۔ آ تو صحیح، شرط انسانیت لے کے آ۔ اگر بگڑنے کے لیے اور بگاڑنے کے لیے پڑھنا ہے تو وہ ملحد بھی پڑھ رہے ہیں، وہ مستشرق بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بڑے سارے ڈھیر سارے مولوی بھی بیچارے لگے ہوئے ہیں۔ لوگوں نہیں، یہ رب کی کتاب ہے، اسے رب کی رہنے دیا جائے، بندوں کی مولڈنگ فولڈنگ چھوڑ دی جائے۔ وہ تباہیاں ہم دیکھ چکے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے کریانے کی دکان اپنی سامنے گرین بیلٹ پہ، اسے اچھی لگی، اس نے کہیں سنا، سورہ اخلاص لکھوا کے ترجمے کے ساتھ لگا دی، پورا شہر امڑ آیا، پرچہ کاٹا گیا، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے، جا جا کے تھانے میں اکبر نام لیتا ہے الہ کا اس زمانے میں۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا اس نے قرآن کا ترجمہ لکھ کے لگایا۔ تو آگے سے آفیسر کہنے لگے ایسے چو بھائی کیا ہوا؟ پھر قرآن ہی ہے نا۔ کہنے لگے جی نہیں، یہ ہمارے مسلک کے خلاف صورت لگا دی ہے، خود بدلتے نہیں بدل دیتے ہیں قرآن۔ آئیے انسانیت، کمی بیشیاں ختم کیجئے، دلیل لیجئے تاکہ کل قیامت کے دن وکیل بنے۔ اللہ جی آپ نے ہمارے لیے، مجھے تو بنا دیا ہے، میرے لیے کیا بنایا ہے؟ کہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ ایک جملہ دیتا ہوں، نظر اٹھا، جہاں کو دیکھ، فضا کو دیکھ، خلا کو دیکھ،
سماوات دیکھ، ملکوت دیکھ، زمین کو دیکھ، حجر شجر دیکھ، دریا دیکھ، نہریں دیکھ، صحرا دیکھ، پہاڑ دیکھ، جنگل دیکھ، کوئی ایک چیز دیکھ جو تیری ضرورت کی ہو، میں نے تیرے لیے پیدا ہونے سے پہلے نہیں بنائی تو رب نہ کہنا۔ اللہ جی کو موٹی موٹی چیزیں گنواتے ہیں، مالک کہتے ہیں ان فی خلق السماوات، اپنے گھر کی چھت دیکھ کتنے مرلے کی ہے، اور میرے اس آسمان کی چھت دیکھ میں نے کتنی بڑی اٹھائی ہے اور ہیوج اٹھائی ہے۔ میں نے منصور آبادیوں سے پوچھا یہ 65 فٹا بازار کیوں رکھا ہے؟ ڈیولپرز نے بتایا اوپر بڑے کھمبے گزر رہے تھے، مجبوری تھی، لہٰذا ہم نے وہ آبادی اتنی جگہ 65 فٹ چھوڑ دی۔ نیچے کیوں نہیں بنائے؟ کہا کوئی خریدتا نہیں تھا، خریدتا تو اوپر چھت خراب ہوتی تھی۔ پوری دنیا میں جا ڈیولپرز سے پوچھ، اللہ نے کہیں کسی جگہ پلر رکھا ہو تیرے پلاٹ کا فرنٹ خراب ہوا ہو؟ نشانیاں پوچھتا ہے۔ اتنی بڑی انجینئرنگ لے کے آ، اس کو اٹھا کے سنبھال کے دکھا، ایک نہیں پھر ساتھ ساتھ۔ والارض، زمین کو میں نے بچھایا ہے تیرے لیے، بنایا ہے فٹ بال، بیضوی گول تو کہتا ہے ٹکایا میں نے پانی پہ ہے، لا کوئی ایسا اس طرح کا استقرار دکھا، ذرا کہیں قرار دکھا۔ امن جعل الارض قرارا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے تو لا نہیں تو دلیل مل رہی ہے، جس زمین پہ جس دھرتی پہ قدم رکھ کے چل رہا ہے وہ میری ہے، تیرے لیے ہے، تیرے لیے بنائی ہے۔ قرار کی جگہ، آرام کی جگہ، بچھونا۔ پوری دنیا تجھے بستر نہ دے، آجا میری زمین تیار ہے۔ سو جاتا ہے فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا، اسے جب کہیں جگہ نہیں ملتی کوئی نہیں لیٹنے دیتا، لوگ مسجدوں کے بھی دروازے بند کر دیتے ہیں، میں اپنی زمین پھیلا کے اس کے لیے کھلی رکھتا ہوں کہ جہاں جب دل کرے سو، اور میں نے اسی جگہ اس کی چارجنگ کا اہتمام کر دیا ہے۔ تو لیٹے گا، تجھے چارج کر کے پاور دے کے قوت دے کے دوبارہ سے ایک جو ہے وہ نشاط دے کے جوانی دے کے کھڑا کر کے تیار کر کے اگلے دن کے لیے مارکیٹ میں لانچ نہ کروں تو رب نہ کہے۔ قرآن اللہ جی اور کیا بنایا ہے؟ واختلاف اللیل والنہار، اللہ بھوک لگی ہے، کام کرنا ہے، کہا چل تجھے کام کرتے ہوئے روشنی کی ضرورت، میں نے ایک سورج، کہاں ٹارچیں لے لے کے گھومے گا، کہاں ماتھے پہ ٹکائے گا، کہاں آگے پیچھے بتیوں کا بندوبست کرے گا، کتنی کتنی جلا کے بھی پھر اندھیرا۔ کہا تیرے لیے میں نے آسمان کے اوپر سورج کا بندوبست کر کے دن چڑھا دیا، ایک سسٹم بنا دیا، کائنات ساری تیرے لیے بنائی ہے، ایک آرڈر لگایا ہے، جو کہہ دیا ہے وہ دن بدن چلے گا۔ 17 سال پہلے ہم نے یہی دن دیکھے تھے، یہی سردیوں کے روزے تھے، گرمیوں میں گئے 17 سال لگے، آج آ کر کے دوبارہ سردیوں میں انٹری ماری، اور لگ رہا ہے کہ اگلے 17 سال زندگی رہی تو انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کون ہے جو یہ گرمیوں سردیوں کا نظام، رات بڑے دن چھوٹے، دن بڑے رات چھوٹی کر کے 22 دسمبر سے لے کے رات کو لمبا ترین کر کے دن کو چھوٹا ترین کر کے سائز بدل کے بڑھا کے ہر دن سیکنڈوں کا فرق ڈال کے مطالع مشارق مغارب ان کی چینج لا کر کے، کون ہے جو یہ بدلتا ہے رات کے شاپر میں دن کو بند کر کے کور کر ڈالے، اور پھر رات کے اندھیرے کو چیر کے دن کا جگنو زندہ کر کے پھر اس کو اتنا نور اور اتنی روشنی دے کہ کل کائنات سولر پینل لگا کر کے بھی اس سے روشنی لے، طاقت لے، پاور لے تو اس کی روشنی ختم نہیں ہوتی۔ یہ دن تیرے لیے، اللہ میں تھک گیا ہوں دن بھر، کب رات پڑے گی، کب لیٹوں گا، کب آرام کروں گا، کب سوؤں گا۔ کہا آجا تجھے گھر کے اندر اگر لائٹ نہیں، بلب نہیں، ذرا باہر نکل، کوئی رات ایسی نہیں جب رات کو میں نے زیرو تیرے لیے نہیں جلائے ہوئے، چاند کی ٹھنڈی لائٹ نہیں جلائی ہوئی، دیکھتا جا، گنتا جا، لیٹ جا، سوتا جا۔ اللہ آنکھ لگی ہے، الارم، کوئی بات نہیں، لیٹ ہو گیا تو مکھیوں کا سسٹم جگانے کے لیے، اور اگر میرے لیے تو نے کھڑا ہونا ہے تو تیرے اندر کا الارم جگانے کے لیے، لیکن آپ بندہ تو بن۔ اللہ اور کیا، والفلک التی تجری فی البحر، فی البحر، سمندر میں جا کر کے کبھی دیکھ، تیرے ایک ایک بلاک جتنے محلے میں ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو بلاکس ہیں، اتنے بڑے بڑے بحری جہاز میں نے ڈال دیے، ٹنوں من وزن لے کے جا رہے ہیں، وہ پانی جس میں سوئی ڈوبے
عقل سے نواز کے، علم سے نواز کے، معرفتیں دے کے، طریقت رکھ کے، ایک نظام اور سسٹم بنا کے، میں نے پانیوں پہ پھٹوں کو چڑھا کے، چلا کے، لوہے کو اس میں ڈال کے اپنی مشینری بنا، اپنا کاروبار کر، سستا ترین تیرے لیے یہ روٹ ڈال دیا ہے۔ کون ہے جس نے یہ سارا کچھ؟ بما ينفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے۔ جا اپنی ٹریڈ کا پتہ کر، بزنس کا پتہ کر۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، میرے اس نظام کو کبھی دیکھنا۔ تجھے میری پہچان نہیں ہوئی، عقیدہ جاننا چاہتا ہے، قرآن کیا ہے؟ بندے کو ایک ایک دلیل، اگر میں یوں شروع کر دوں پتہ نہیں کہاں تک چلے گا کام۔ ذرا چیک کر میں ٹینکر کیسے بھرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں گیس جب فل کروانے جاتے ہیں، ایل پی جی، کتنی لائنیں لگی ہوتی ہیں، کیا مسئلہ ہوتا ہے، کتنا انتظار ہوتا ہے۔ یہ ٹینکر ہمارے قریب جب آئل کے ڈپوز پہ ہوتے ہیں کیا حالات ہوتے ہیں۔ ایک فیکٹری کے اندر گنا اتارنا ہے، کتنا کچھ مسائل بنتے ہیں۔ میں سمندروں سے ٹینکر بغیر پائلٹ کے بھر کے روٹ دے کے چلا بھی رہا ہوں۔ تجھے کبھی خبر بھی ہوئی ہے؟ کبھی شہر میں تیرے رش بھی ہونے دیا ہے؟ کبھی تیرے لیے کوئی مسئلہ ہونے دیا ہو؟ کبھی اوپر جو ہے وہ دو ٹینکر ٹکرائے ہوں؟ کبھی ان کا ملبہ نیچے گر کے تو دب گیا ہو؟ تیرے لیے حالات خراب ہوئے ہوں؟ نہیں، وہ میرا اپنا نظام ہے، میں چلا رہا ہوں۔ وہ پانیوں سے بھر رہے ہیں، پانی کیسے اوپر جا رہا ہے، کیسے لوڈ ہو رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں، کہاں کا کوٹا ہے، کہاں لے کے جانا ہے، سورج کتنی دور رکھنا ہے، پہاڑوں پہ جا کے ڈالنا ہے، برف جمانی ہے، پھر چشمے بنانے ہیں۔ او پتھر دل، ثم قست قلوبکم فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، پتھروں سے بھی سخت دل والوں کا بھی پتہ کرو، میں پتھروں کے سینے چیر کے بیچ میں سے ہلکے ہلکے چشمے چلا دیتا ہوں، آبشاریں بہا دیتا ہوں۔ اور ایسے بھی پتھر ہیں جن پہاڑوں نے کبھی کسی مخلوق کو شاید وہاں سے نہ گزرنے دیا ہو، لیکن میرے ڈر سے جب میں آرڈر کرتا ہوں تو دو پہاڑ کے دامن کے اندر سے دریا بہ رہا ہوتا ہے، میں دریا بہا دوں۔ وہ جن کو ہزاروں ہتھوڑے مار کے بھی تم ان کا ایک من نہ توڑ سکو، میں ان کو اپنے ڈر سے توڑ کر کے تمہیں وہاں بلا کے راستوں میں گرا کے لینڈ سلائیڈنگ کرا کے تیرے سامنے روڑے نہیں اٹکا رہا ہوتا۔ وہ پتھر تجھے کہہ رہے ہوتے ہیں تو انسان ہو کے نہیں سمجھا، میں رب کا ایک مخلوق ہو کے بلندیوں سے نیچے گر کے تیرے قدموں میں ہوں، تو رب کے سامنے کب گرے گا؟ قرآن دلیل زندگی، دلیل دنیا۔ اللہ، میں رہنمائی لینا چاہتا ہوں۔ میرا ہمسایہ تورات لے کے بیٹھا ہے، میرا دوست زبور لے کے بیٹھا ہے، میرا رشتہ دار انجیل لے کے بیٹھا ہے، کسی کے پاس ابراہیمی صحیفے، کسی کے پاس موسوی صحیفے، انبیاء سابقین کے صحیفے۔ کہا اولڈ سلیبس ہے، اولڈ سلیبس ہے۔ اچھے ٹیچر کے پاس جاؤ گے، رہنمائی کرے گا، سر یہ بک پہ نشان لگا دیں، وہ ایک ہی لے آئی، سر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، وہ جا ہے ایک کیڑے زمانے دی چک لیا ہے، نیو سلیبس نئی بک لے کے آ، چینج ہو گیا ہے سلیبس۔ وہ بھئی کیا ضرورت پڑی تھی، وہی یونیورسٹی ہے، وہی لوگ، کیوں بدلا؟ کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیکن اعتراض ہے تو اسی کتاب پہ ہے۔ موبائل بدلیں، ورژن بدلیں، تیرے ٹیبز بدلیں، ٹیکنالوجی میں نئی سے نئی جدت اور ضرورتوں کو تقاضوں کے مطابق لے کر کے آئے تو سب ٹھیک۔ اللہ رب العزت ایک آیت کو منسوخ کر کے دوسری اس کی جگہ نئی لے کر کے آئے تو تجھے اعتراض، تجھے اعتراض۔ اللہ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کیسے پڑھوں؟ کہا ذرا کھلی آنکھوں کے ساتھ آ، کھلے کان لے کے آ، کھلا دل لے کے آ، بند تالے اتار کے آ، اور جتنے بھی چشمے تو نے عناد کے تعصب کے لگائے ہوئے ہیں وہ ذرا اتار کے آ۔ جیسے دھوپ کا اصلی رنگ سادے لینس سے نظر آتا ہے آنکھ سے، رنگدار چشمے پہن کے دھوپ کا رنگ بدل جاتا ہے۔ مسل کی چشمے لگا کے قرآن پڑھے گا، قرآن کے اندر تجھے اپنے من کی چیزیں شاید نظر آئیں، اپنے رنگ دکھے۔ ایک سادہ سا انسان بن کے تیرے ساتھ تیرا رب کیا بات کرتا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کے ساتھ وہ بولی بولتی ہے جو نرم ہو، آپ نے دیکھا نہیں؟ باپ سے بڑھ کے، زبان تو باپ کی بھی وہی ہے، ماں کی بھی وہی ہے، ہم مادری زبان کیوں کہتے ہیں؟ فادری کیوں نہیں بولتے بھائی؟ فادر کی کیوں نہیں بولتے؟
اس لیے کہ ماں لفظوں کو نرم کر دیتی ہے. میرا پتر کہہ سکتی تھی لیکن میری پتلی، میرا لاڈلا کہہ سکتی تھی میری لادی. یہ جو لفظوں کی نرمی ہے، اگر ماں کو خیال ہے تیرے رب کو خیال نہیں. کہا میں نے قرآن کو اتنا آسان بنایا ہے، چھوٹا سا بچہ دے دو، سادگی میں دے دو، انشاءاللہ اس کے اندر سینوں میں پورا محفوظ ہو کے عمر 5 سال، ابھی منہ میں دودھ کے دانت باقی ہوں گے، ٹوٹے نہیں ہوں گے، حافظ بنا کے تیرے حوالے نہ کر دوں تو رب محمد نہ کرنا. سر جی یہ زندہ معجزہ، اس سے بھاگ کے کامیابی چاہتے تھے، شاید آج تک نہیں ملی، ابھی بھی رجوع کر کے لوٹ کے دیکھ لے. ایک اور مسئلہ پیدا ہوا، اللہ جی میں سبق پڑھوں کس سے؟ کتاب تو لے لیے، پڑھوں کس سے؟ کس اسکول میں جاؤں؟ ہر گھر کا سوال ہے. اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں جاؤ جہاں مرضی چیک کر لو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جنہوں نے پڑھا ہے ان سے پوچھ لو، کان خلقہ القرآن. دنیا میں سب سے مشکل گواہی بیوی کی لینی ہوتی ہے، اچھا لگے یا برا لگے. دنیا میں سب سے مشکل گواہی. محبوب معراج پہ گئے، جہنم وزٹ کروائی گئی تو دیکھا سب سے زیادہ خواتین ہیں. میرے مرشد نے آ کر کے جو بتایا، خواتین پوچھ بیٹھی حضور کوئی گناہ جرم، یہ نہیں کہا کہ تم قاتل ہو، یہ نہیں کہا کہ یہ جرم ہے، یہ نہیں بتایا کہ تم میں چوری، یہ نہیں بتایا کہ تمہارے اندر فراڈ، دھوکہ، بے وفائی، بلکہ لفظ بولے رب کی ناشکری، بندوں کی ناشکری اور احسان کی ناشکری. مگر زندگی گزارنے والی تن تنہا اکیلی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کنواری بیوی سیدہ عائشہ اور پہلی بیوی سیدہ خدیجہ، باقی سب کے بھی بیانات ہیں. کبھی بیان سننا کیا کہا تھا؟ پوچھنے والے نے پوچھا تو جواب کیا دیا؟ کہا میرے نبی کا اخلاق دیکھنا ہے، کان خلقہ القرآن. قرآن کھولتا جا، جو قرآن بول رہا ہے چیک کرتا جا، میرے محبوب اس کو تول کے پریکٹیکلی دکھا دے. کرنے کا جو حکم ہے کر کے دے دیا، رکنے کا حکم ہے رک کے دکھا دیا. آئیے ذرا کبھی قرآن کا مطالعہ یوں بھی کریں، قرآن جو کہہ رہا ہے وہ کریں، جس سے روک رہا ہے اس سے رکیں. پڑھنا کس سے؟ محمد الرسول اللہ. ہمیں ہر ٹیچر پہ اعتبار ہے، نہیں اعتبار تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتبار نہیں. پتہ ہے میں بھی یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں سوسائٹی میں رہتا ہوں، ٹیسٹر لگاتا رہتا ہوں، قوم کو دیکھتا رہتا ہوں. چاول کا کاروبار کرنے والا چاول دیکھ کے پہچان جاتا ہے کیسا ہے. روز کوکنگ کرنے والی خاتون کو سمجھ آ جاتی ہے معاملہ کیا ہے. سوسائٹی میں ذرا باہر نکل کے صرف چیک کیجئے، میں اگر کوئی بیان دوں گا نا کہیں گے کتنے لوگ مان لیں گے ہاں جی پروفیسر صاحب نے کیا، دوسرے کو جی علامہ صاحب نے کہا، یہ مفتی صاحب کی بات ہے. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں دلوں کی دھڑکن، اربوں لوگوں کے سینوں کا ایمان. مگر افسوس کہ کبھی ان کا حوالہ دے دینا، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، آپ نے اس کی تعبیر یہ کی ہے، تشریح یہ کی ہے، توضیح یہ کی ہے، وہیں پہ دل میں خیال آ جائے گا نہیں نہیں پھر نہیں، یہ حدیث نہ وابیاں دی، پتہ نہیں کس نے ذہن بنا دیا. سوال آتا ہے وہ جی جہاں جہاں بھی ذکر کرتے ہو نا تمہارا تو وجود ہی نہیں. او بھائی کس نے آپ کو یہ جملے سمجھا دیے؟ کس نے یہ وائرس لگایا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، میری آنکھوں کا سرما، عظمت کے سارے تاج ان کے سر پہ، لیکن وہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب دین مکمل ہو گیا. امام مالک کی وہ ملکیت، وہ مدینہ، وہ امام دار الہجرہ، وہ سامنے حجرہ رسول، اس کو سامنے رکھ کے پڑھانے والا ہے. سر جی وہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، عالم بننا تو ابھی بعد کی بات ہے جب دین مکمل. امام شافعی، امام احمد بن حنبل، دیگر ائمہ، مفسرین و محدثین، یہ سب پیدا نہیں ہوئے تھے جب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہو کے، او حج کرنے والو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حج کر کے اگر یہی سبق نہیں سیکھ کے آئے تو کیا سیکھا؟ یہی نہیں سیکھا تو کیا سیکھا؟ پتہ کیجئے، قرآن دلیل تھا، قرآن وکیل تھا، قرآن وکیل ہے، دلیل ہے، لیکن کوئی لینے والا تو بنے. دیوبند نہیں دیکھا، دیوبندی پکا ہے. بریلوی شہر نہیں دیکھا،
बरेलवी पक्का है। हदीसें पढ़ते हुए उम्र गुजर गई है, वो जी नहीं तू एलदीस कितों हो गया, वो तो पहले लोग थे गुजर गए। अच्छा कारोबार पूछ लूं, मुझे जी इतने साल हो गए, 15 साल, 15 साल में मैं शहर का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हूं, मैं बहुत बड़ा इंपोर्टर हूं। कुरान मजीद रब ने उतारा, जिंदगियां गुजर गई, वकफ हो गई, खालिसतन इसकी दावत देते, लेकिन क्या मजाल है। वो जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अच्छा हदीस ठीक है जी। एक जुम्बश पे मोमिन मानने वाला होता है मोमिन, कुरान दलील है, इसे अपने हक में बनाइए। आप किबला तैन गए, देखिए किबला तैन मस्जिद, जिन्होंने देखी है उनसे जरा पूछिए, आज भी उसमें 2 किबलों का तयन मौजूद है, बिल्कुल उलट साइड पे किबले थे। मक्का से मदीना में है, मदीने में उस वक्त शुमाल में किबला बैतुल मकदस, बैतुल्लाह की तरफ मुंह होने जा रहा है। अच्छा जी, किसी एक सहाबी ने खड़ा होकर के कहा, यार हुजूर ने फरमाया है, आप दी ते गल हुज्जत ही नहीं। अच्छा जाएंगे, पूछेंगे, देखेंगे, जनाब अबू बकर सिद्दीक से पूछते हैं आपकी क्या राय है, हजरत उमर से सवाल करते हैं आपकी क्या राय है, फुलां से। वो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों को, खलीफों को, उलमा को, अहलुल्लाह को, मेरे पैगंबर के साथ चलने वालों को, उनको तो जुर्रत ना हुई कि वो वहां पे ये करें और 4 जुमले पढ़ के आलिम बन के, मुफ्ती बन के, सर पे जो है वो पगड़ी सजा के ये समझ बैठा है कि मैं फैसले दूंगा कि हुजूर ने ये बात कही है, करनी है या नहीं करनी। किबला बदला कि नहीं बदला? हक के साथ, दलील के साथ, कुरान के साथ, सुन्नत के साथ, वमा आताकुमुर रसूल फखुदू, अथॉरिटी ये है जो दे वो लेना है, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिससे रोके रुकना है। उसके बाद किसी एक सहाबी ने फिर बैतुल मकदस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी, रोक दिया रुक गए, मोड़ दिया मुड़ गए। और बल्कि कहने वाले ने कहा था, दुर मअद दलील है सुधार, दलील के साथ यूं घूमा कर जैसे वो खबर मिली थी मस्जिद कुबा में लोगों को कि तुम्हारा किबला बदल गया है। इमाम शुमाल की तरफ था, जनूब में मुक्तदी थे, मुंह ऐसे था। आपका क्या ख्याल है, कैसे बदले? 2 तरीके लिखे हैं उलमा ने। यूं इमाम घूमा, उधर आ गया, सफ़ें भी घूम गई। दूसरा वहीं पे यूं खड़े थे, सारे अपनी साइड पे हो गए और घूमे बैतुल्लाह की तरफ, और इमाम उनके बीच में से गुजरता हुआ आगे फ्रंट पे आ गया। सर जी, ये होती है दलील, ये होती है उसकी वैल्यू, और ये होती है चेंज। एक बस लगी हुई हो ना, मैंने फैसलाबाद में ये सीन देखा, जब ट्रेन का रश होता था, ऐलान हुआ कि फुला नंबर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो गाड़ी आ रही है। हम सारे वहां पहुंचे, काफी वेट किया, गाड़ी ना लगी, तो फिर ऐलान हुआ कि गाड़ी इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है। सारे लोग बैग उठा के वो पुल चढ़ के भाग के दूसरी तरफ पहुंचे। दुनिया का काम हो तो 1 मिनट लगे घूम जाएं, हक हो, यकीन हो, दलील हो, रब की कसमें हूं, कोई एक एक कसम नहीं है, 11 कसमें रब ने इकट्ठी डाल दी। मगर ना मन बदला, ना सोच बदली, ना फिक्र बदली। फिर कहते हैं जी साढ़े हालात नहीं बदलते। वो पहले ख्यालात तो बदलो, हालात भी बदल जाएंगे। सोच तो बदलो, फिक्र तो बदलो, जाविया निगाह तो बदलो। वो लोग जो सुनते थे, मान लेते थे, समेना व अताना, हमने कसम खाई है, सुन लिया है, हदीस है, सही है, ठीक है मौलवी साहब होएगी, की करिए। ये जो नमाजी के आगे सुथरा होता है, ये मैंने नहीं रखा, आपने नहीं रखा, ये जो पढ़ा है, ये जिस मुर्शिद ने रखा था उस पे आसमान से वही डायरेक्ट आती थी। आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, कहा आपके और सुतरे के दरमियान से जो गुजरे उसे रोकिए, हाथ का इशारा कीजिए, उसे रुकना चाहिए। नमाजी को हुक्म आगे से नहीं गुजरना, इसके नमाज पढ़ रहा है, इसके और रब के माबैन, सजदे के माबैन आपने नहीं आना। उसे नहीं पता चला वो गुजर रहा है, रोकिए। रुक गया है तो ठीक, नहीं रुका, फद्रिबूहु फइन्नहु शैतान, ये सीने च जरा तप सिटो, इन्हें पता लगे कौन तेन। मगर हमने जब ये हदीस पढ़ी, एक मस्जिद में गए, और वो मस्जिद भी पढ़े लिखे स्कॉलर्स की, अहले दिल, अहले नजर, अहले फिक्र की, मेन बड़े पुख्ता मुसलमान,
سامنے جب سترے کا اہتمام کیا تو بڑے بڑے فنے خاں، میں لفظ فنیر تو نہیں بولتا، ادب کے دائرے میں رہتا ہوں، وہ آ کی ہم نے کہا یہ سترا ہے، چکو اپنا سسرا، سترے کو سسرا، مذاق کس سے ہو رہا ہے؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لفظ کس نے دی ہے؟ محمد رسول اللہ صاحب قرآن نے، ان پہ اترا تھا قرآن، نماز کیسے پڑھنی ہے، کیسے پڑھانی ہے، جو دے دے وہ لینا ہے، مگر ہم نہیں بدل سکیں گے۔ میرے مرشد نے پوری زندگی ممبر پہ بیٹھے ہیں، اذان ایک ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا مجبوری بن گئی، وہ جی 2 دینی ہے، کیوں جی ہمارے امام نے دی ہے؟ یار محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہی کوئی نہیں، رب نے امام الانبیاء بنا کے سب کے سامنے مصلی پہ کھڑا کر دیا ہے، صاحب قرآن کی ویلیو ہی کوئی نہیں۔ خلیفہ اول نے ممبر پہ بیٹھ کے جتنے سال جمعے پڑھائے ہیں اذان ایک رہی ہے، خلیفہ ثانی نے جتنی زندگی جمعے پڑھائے ہیں ممبر پہ بیٹھے ہیں اذان ایک رہی ہے، خلیفہ ثالث نے جتنے جمعے پڑھائے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے مسجد میں اذان ایک رہی ہے۔ وہ جی حضرت عثمان نے دوسری شروع کی تھی، پتہ کر لیتے کیا مجبوری تھی ان کی، وہ مارکیٹ میں دی تھی، ٹھیک ہے جمعہ بازار میں جا کر کے دے آؤ، یہاں کیوں؟ وہ آئے، یہ تو آ گئے ہیں، یہ تو موجود ہے، آپ نے کہاں سے یہ نکال لیا؟ جو اصل پہ آئے اسے چلنے نہیں دینا، یہ ہم نے وتیرہ بنا لیا، سترا رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں سے پکڑ کے کھینچ کے کہتے تھے چلو سترے کی طرف، میرے حضور کے سامنے سے بکری کا بچہ گزرا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام چل کے، حالانکہ نماز حرکات و سکنات آپ کو پتہ ہے اضافی منع ہوتی ہے حرکات و سکنات کا نام، آگے دیوار کے ساتھ لگ گئے، اسے پیچھے سے گزارا، سامنے سے نہیں گزرنے دیا۔ میرے مرشد نے کہیں کھلے صحرا میں بھی نماز پڑھی تو نیزے گاڑ دیے، حکم دیا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے سترے کی طرف۔ ایک مسجد میں یہ بھی جملے میں سننے کو ملے، انہوں نے مسیتے بوت رکھے نا، ان نال منہ کر کے تو سیر کر کے نماز پڑھ دے، اور صحابہ کیا کہتے ہیں؟ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں سترے کی تلاش میں نوافل پڑھنے کے لیے، جماعت میں تو امام سترا ہے، اس وقت آپ کہیں سے بھی گزر سکتے ہیں، جب امام نماز پڑھا رہا ہے اچھی طرح سن لیں، آپ بیچ میں سے جہاں سے دل کرے گزر سکتے ہیں، جانا ہے آنا ہے، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، کسی کی نماز نہیں ٹوٹے گی، اور کسی کو پریشان ہونے کی روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب جماعت ختم ہو جائے معاملہ تب ہے، جب اکیلے پڑھ رہے ہوں مسئلہ تب ہے، پھر بیت اللہ ہو یا مسجد نبوی ہو، یہ حکم وہیں پہ اترا تھا، مجھے احتیاط کرنا ہوگا۔ کہا اگر پتہ چل جائے یہ جرم کتنا بڑا ہے تو گزرنے والے کو 40 منٹ بھی بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایمرجنسی ہو، کہا اسے 40، آپ نے لفظ ہی مبہم رکھا، مفسرین نے محدثین نے یہاں یہ جملہ بولا ہے کہ 40 سیکنڈ، 40 منٹ، 40 گھنٹے، 40 دن، 40 مہینے، 40 سال اسے رکنا پڑے تو رکے، آگے سے گزرے نہیں۔ میں نے قرآن مجید سے پوچھا، جناب میں عقیدہ اپنا کے موحد بن گیا ہوں، شرک چھوڑ دیا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا ہے، قرآن مجید میں پڑھ رہا ہوں، میں کیا کروں؟ میرے گھر میں ماں باپ ہیں، کہا ان کے ساتھ احسان کیجئے، تم ان کا بدلہ تو نہیں دے سکتے لیکن بھلائی کیجئے، نرمی کا معاملہ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ میں مال خرچ کرنا چاہتا ہوں، رمضان آ گیا ہے، کہا خرچ کر، جو من میں آئے کر، آغاز اپنے ماں باپ سے کر، آغاز اپنے ماں باپ سے کر۔ اللہ میں بانٹنا چاہتا ہوں، کیا ثواب ملے گا؟ کہا ساری دنیا کو دے کے آ جا، لیکن سب سے زیادہ اجر تجھے اس درہم و دینار اور روپے پہ دوں گا جو تو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرے گا۔ ابدا بمن تعول، پہلے گھر کو دیکھ، آغاز کر، پھر کہیں آگے بڑھ۔ اللہ میں اپنی ایک کھجور لے کے بیٹھا ہوں، سوالی آ گیا، کہا سوال کو رد نہ کر، دے اس کو، ایک کھجور بھی قیامت کے دن تک جی چلتے چلے جائیے، قرآن پڑھتے چلے جائیے، میں شوہر ہوں، میں کیا کروں؟ کہا نرمی کا معاملہ رکھ، غیرت مند بن کے رہ، اور قوام بن کے رہ۔ کیا ہے قوام؟ ڈنڈا سوٹا .com نہیں، تیرے ہوتے ہوئے
عورت کو کہیں کسی کے قدموں میں باہر جا کے کمانے کے لیے نہ گرنا پڑے، پھر تو مرد ہے۔ اور رجال، آج رجال دیکھنے میں مل رہے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں۔ عورت کو ذاتی ضرورت، جسمانی ضرورت، مالی ضرورت، پھر اور عورت کو کیا سمجھایا؟ کہا ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم یا ایھا الناس اعبدوا، کہیں یا ایھا الناس اتقوا، انسان کہہ کے، اور بالخصوص خطبہ نکاح سورہ نساء کی پہلی آیت میں جو کہا گیا، عورت کو بھی سمجھایا گیا ضرورتیں رب کلی والے فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے، اور خواہشیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ اللہ نہ کرے خامد پہ کوئی مشکل وقت آ جائے تو تیری وفا کی پہچان یہ ہے کہ ذرا جڑے رہنا، فوری بھاگنے کے لیے نہیں۔ چھوٹا سا چینج آئی نہیں تو چلے سر آسمان پہ اٹھایا، اللہ میں کیا کروں، حسن سلوک، اللہ میرے بھائی ہے، نہیں ملنا چاہتے، قرآن کہہ رہا ہے صلہ رحمی کر، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ میں مال بڑا ہے دینا چاہتا ہوں، کہا سود پہ نہیں دینا، تجارت کر لے۔ اللہ میں کاروبار بڑھانا چاہ رہا ہوں، کہا ملاوٹ نہ کرنا۔ اللہ ایک بندہ مال دے رہا ہے، کملا ہے، کمزور ہے، نہیں جانتا، اپنے ساتھ ایڈ کر لوں، کہا نہیں، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کیس بنا کے ولا تدلوا بہا الی الحکام، ایک ایک چیز میں رہنمائی، معیشت میں، معاش میں، معاشرت میں، حسن سلوک میں، رویوں میں۔ اللہ نام رکھوں کسی کے، پہنگا جائے گا میں نہ رکھ دما، کہا نہیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اللہ شکل صورت اچھی نہیں، کہا میں نے بنائی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ برا وہ نہیں جس کی شکل تیری نظر میں بری ہے، برا وہ ہے جو میری بناوٹ کو برا کہہ رہا ہے۔ یہ گرا ہے، یہ گرا ہوا گھٹیا انسان ہے جو 10 دعوتیں کھا کے بھی جاتے ہوئے کہتا ہے سوچ کے دسیں گے۔ نہیں تیرا منتا تو پہلے بتا، ریجیکٹ کرنا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ، ذرا چیک کرنا، گیم تیرے گھر بھی آئے گی، کہیں بہن کی شکل میں، کہیں بیٹی کی شکل میں۔ ماں باپ سے باغی نہ بن، معاشرے میں رہ، اللہ اور اس کے رسول سے باغی نہ بن۔ پوچھئے قرآن سے کوئی زندگی کا سوال ہو جو یہ نہ بتائے، کوئی سوال لائیے تو صحیح، کوئی لاجک لائیے تو صحیح۔ اللہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے، بدلے کا کون؟ بدلنا تو نے خود ہے، ہم زبردستی نہیں بدلا کرتے، یہ ہمارا اصول ہے۔ ہم نے تیرے مقدر میں انسان ہونا لکھا ہے، تیری قسمت میں ہم نے قرآن لکھا ہے، لیکن تیرے نصیب تو نے خود بنانے ہیں، اپنے مرضی کے بنا، خود بنا۔ آپ نے دیکھا نہیں جو شاپنگ مال بنے ہوئے ہیں، سامان خود اٹھا لیں، آپ جائیں اپنی مرضی کا لیں۔ ہم کہیں گے ایسا ریڑی والا کیسا لگے گا آپ کو جو کہے استاد جی آ شاپر پھڑو، اپنی مرضی دا مال پاؤ جیڑا تسی جدوں مینوں ریٹ جو دینا ہے، تو پھر میں تواڈے نال کہدی اپنیاں۔ وہ لوگ برے لگتے ہیں جو خود ڈال کے، اگر اللہ ایسے کرتے تو شاید آپ کو مجھے تکلیف ہوتی۔ اللہ نے موقع دیے، بار بار دیے، ہر دن میں میرے رب نے فجر سے پہلے پچھلی رات دی، آوازیں لگائی، ہے کوئی سائل مانگے میں دے دوں، ہے کوئی مجرم جرم کر کے آیا ہو چھپنا چاہتا ہو، تنہائی میں اندھیرے میں مجھے بتا دے جرم یہ معافی مانگے، ایسا معاف کروں گا کہ دنیا کو خبر بھی نہیں لگنے دوں، کبھی احسان بھی نہیں جتلاؤں۔ ہے کوئی سوالی، ہے کوئی مانگنے والا، اور تڑپ کے ذرا آنسو بہا کے دیکھ، جنیاں پنڈا گناواں دیاں جرماں دیاں لے کے آئے ہیں، چل لے ایک کھوٹے لے کے کھرے چ نہ بدل دواں تے رب نہ کمی۔ موقع دے رہا ہوں، آ فجر میں آ، 2 رکعت صرف جھک میرے سامنے، پوری کائنات کے جتنے انتر منتر جنتر جاننے والے، جتنی ٹیکنالوجی اور علوم رکھنے والے، جتنی طاقتیں قوتیں اور مال دولت رکھنے والے، یہ تیری فجر کی 2 سنتیں پوری دنیا کے مال و متاع پہ بھاری کر کے دنیا میں دلیل دے رہا ہوں، وکیل آخرت کے دن ہوگا، یہ میں نے 2 سجدے کیے تھے، اللہ یہ میرا موکل ہے، اس کو یہ دیا جائے، نہ دوں تو رب محمد نہ کہنا میرے وعدے ہیں اور میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ حضرات آئیے تو صحیح، موقع پہ موقع۔ اللہ جی ماڑا بندہ ماں، مکہ ویکھن نو دل کردا ہے، سال بیت گئے نے، جا نہیں سکیا، مدینے جانا چاہتا ہوں، لوگ جاتے ہیں، میرا بھی دل دکھتا ہے، نہیں موقع تیرے پاس،
शिकवे न कर, आ फजर पढ़, बैठ उसी जगह पे इंतजार कर, जब सूरज थोड़ा निकले ना 2 रकत पढ़। यहां से बाइक तेरे पास नहीं जाने के लिए कि शनाख्ती कार्ड बनवाए, मैं वो भी बनवाने के बराबर, पासपोर्ट, वीजा, फरिश्तों को भेज के सब कुछ लगवा के एक हाजी अपने मिलियनों लगा के फैमिली के साथ गया हुआ है। तू आप और अपनी फैमिली में ये कर, उतना अजर जितना उसको वहां जाके फिर आके धक्के खा के इधर उधर इज़्दिहाम रश देख के जितना दूंगा, तुझे उतना अजर ना दे दूं तो मुझे रब्बे मोहम्मद ना कहना, मोहम्मद की जुबान पे यकीन तो करके देख। लेकिन दिल है, तड़पता है, मचलता है। क्यों रखा था रब ने हज्जे बदल? क्यों ये मुतबादल चीजें रखी थी? कभी ज़ौक तो पैदा कर। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह मेरे अंदर इतनी हिम्मत है मैं कर सकूं, मुझे बीवी को ले जाने की हिम्मत नहीं है। बीवी का मन तड़पता होगा, लड़के मर जाए, कल्ला जाके वेख। मैंने सारी जिंदगी अपने घर में ये मसला देखा। वालिद साहब हज पे आ गए, बताया नहीं, अबू जी से पूछा की गल बनी, अम्मी नूं नहीं लैके आए, कहते यार मेरे च इन्नी हिम्मत नहीं सी। मैं कहा जी इशारा तो कर दो, दस दो तो सही, जिंदगी का साथ सी, हम आपको ये सारा कुछ फैसिलिटेट करते आते इकट्ठे। माँ जी ने तब से ये 1996 से सदमा दिल पे लिया, 2019 तलक मैंने उन्हें जिंदगी मौत की कश्मकश में देखा। लेके गए, सारा कुछ हुआ, लेकिन कहते पुत जिद नाल जिंदगी दे बोल बोले सी, दिल च एक ख्वाहिश तो होंगी है ना, उहदे नाल जाना है। मां को समझाना, मां जी जब तक आप पे फर्ज ही नहीं था, आपकी हिम्मत नहीं है, ये हज तो उन्हीं पे होता है, उम्रे तो उन्हीं पे होते हैं जिनके पास माली ताकत हो, लेकिन दिल के मामले कुछ और ही होते हैं। अल्लाह ये मेरे मन का मामला है, अल्लाह जिस मन में जो ख्वाहिश और तमन्ना है जायज़ है पूरी फरमा। इलाहुल आलमीन से दुआ करता हूं, मैं बहुत सारी मिसालें अगर एक साइड से शुरू हो जाऊं, यकीन कीजिए यूं लग रहा है कि कुरान का लफ्ज लफ्ज दलील है, हरफ हरफ दलील है। लेकिन इस फरमान के साथ बात को खत्म करता हूं। मेरे मुर्शिद ने कहा था क़यामत का दिन होगा, खुद कुरान बोलता है, व यकूल रसूल या रब। ये जुमला बड़ा सख्त है, खुद पैगंबर बोलेंगे आपके और मेरे खिलाफ खड़े होकर, इन्ना कौम इत्तखदू हादल कुरान महजूरा। इन्होंने दुनिया जहान की चीजें खोली, पढ़ी, देखी, पूरी पूरी रात जागे, भागे, अंगूठे चले, ऐप्स पे बैठे रहे, डगा डग लगते रहे, जो मन में आया बोलते रहे, नींद नहीं पड़ी। अफसोस के इस कुरान को दिन को मार्केट में, मंडी में छोड़ दिया, जिंदगी में छोड़ दिया, और रात को ताल्लुक को छोड़ दिया। और चक्कर क्या पड़ा है? वो नहीं जी नहीं, हुजूर ने 3 दिन ही पढ़िया सी। ये हदीस जुमला किसके लिए है? मन कामा रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। ओ गुनाह की दलदल में फंसे लोगो, रमजान आया है, एहतिमाम करो, आओ रातों को जागो, कुरान सुनो, सुनाओ। ये आपने कहा था 3 दिन, मन कामा रमजान। संभाल अपने फलसफे अपने पास। मेरे मुर्शिद जब कोई बात कह देते, अबू डेली दही लेने नहीं जाते, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी लाई हुए उतरे लियाना जे, ओ जी अब्बा जी तो 3 दिन ही गए सी, कुछ काम खास होते हैं नहीं वो करते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो हज एक किया है, वहां तो बड़ी मर्तबा जाता है। इसी हाजी से पूछो ना, ओ भाई हुजूर ने तो हज एक दफा किया, बाद में किया ही नहीं, रुक जाओ, उम्रे जस्ट 4 किए हैं, वहां जा जाके, और वो भी आप जब बाहर से आए हैं, जा जाके मस्जिद ऐशा, मस्जिद तनीम, जेराना, मालूम नहीं कहां कहां भाग भाग के नंबर लगाएगा इतने। आज है बात आकर के जो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आर्डर दिया है, जिस पे बोला है, खबर दी है, उस पे आकर के 100 बहाने, 100 इल्लतें। और एक ये भी अर्ज कर दूं, रिकॉर्ड बना था दुनिया में और बना हुआ है, 7 मिनट में 23 रखते। मैं कोई लफ्ज घटिया नहीं बोलना चाहता, गिरा हुआ लफ्ज नहीं बोलना चाहता, लेकिन अल्लाह के लिए कुरान को माफ कर दें, हुजूर की तरीकत को माफ कर दें, शरीयत को माफ कर दें। वहां ऐसे धड़ाधड़ गिरते उठते मामले नहीं थे। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, जरा ठहर ठहर के पढ़, सोच के पढ़, समझ के पढ़, सुनने के काबिल, लफ्ज लफ्ज निखरे हुए, हरफ हरफ
ہزاروں باتیں کری ہوں گی آپ نے اہل الحدیث کو، لیکن جاؤ کبھی چیک کر کے دیکھو، اللہ کا شکر ہے، رب کا احسان ہے، لفظ لفظ آپ کو ملے گا۔ 8 کا تانا دینے والوں، ساری دنیا کی جو تعداد اپنانی ہے اپنا لو، تمہیں اجازت ہے، حضور سے پڑھ گئے زیادہ لے آؤ، جانتے ہو اندر کے معاملے کو کہ معاملہ کہاں غلط ہے، لیکن ڈٹے ہوئے۔ ہم 8 پڑھ کے بھی فارغ نہیں ہوتے، لوگ 20 پڑھ کے بھی نکل جاتے ہیں، تو فائدہ اس چیز کا۔ میرے پیغمبر نے جن راتوں میں پڑھا ذرا چیک کر، پوری رات لگی، آدھی رات لگی، ثلث رات لگی، پڑھی ہوئی تھی، لیکن افسوس کہ ہم نے مرضیوں کے ساتھ تعداد بڑھا لی، ایک دوسرے کو گھٹیا کہنے لگے۔ پھر جو ڈبل کر کے 16 پڑھ رہا تھا، جو 20 پڑھ رہا تھا، جو 23 پڑھ رہا تھا، جو 26 پڑھ رہا تھا، جو اتنے آگے آگے بڑھتا چلتا، وہ 46 تک پہنچا، 47 تک گیا، اور پھر جس نے لا حد لہا بول دیا، پھر ہر جو نیا نمبر اضافی لے کے آئے گا وہ زیادہ اچھا ہے۔ یقیناً 10 والے سے 20 کا نوٹ اچھا ہے، 20 والے سے 50، 50 سے 100، اور 100 سے 500، 500 سے 1000، 1000 سے 5000۔ لیکن ٹکٹ اتنے لونی ہے 2 روپے دی، ٹکٹ ہے 10 روپے کی، اتنے پاویں 5000 دا نوٹ میرے پر لالا، مینوں کوئی اعتراض نہیں۔ میرے مرشد نے جو تعداد بتائی ہے وہ جنت کا ٹکٹ ہے، وہ اساس ہے، وہ دلیل ہے، وہ نمبر ہے اس تالے کا۔ تیرے نمبر کے اوپر اگر آخر میں 8 ہے تو 8 ہی ڈائل کر کے تیرے سے ملے گا، وہاں 20 لگا لے بات نہیں بنے گی۔ تو اس لیے سمجھ اپنی اپنی ہے، ہم بات سمجھا دیتے ہیں۔ میں نے آپ کی قبر میں نہیں جانا، آپ نے میری قبر میں نہیں جانا، لیکن کہیں نہ کہیں یاد آئیں گے انشاءاللہ کہ کچھ تھے جو سمجھاتے تھے، جو کہتے تھے۔ مقصد کوئی اور نہیں، خالصتاً کتاب و سنت کے ساتھ جڑیے، کتاب کو دلیل بنائیے اور اس کو پڑھنے والے بنیے، اور آیت آیت پڑھو یا لفظ لفظ پڑھو، حرف حرف پڑھو یا رکوع پڑھو، پڑھنے والے بنو۔ اس سے آج عہد کر کے انشاءاللہ اٹھیے گا کہ میں نے اپنی زندگی کے اگلے حصے کتاب اللہ کو دینے ہیں، قبل اس کے کہ وہ وقت آئے جب یہ منہ موڑ جائے اور اللہ کی عدالت میں پیغمبر جو ہے وہ دعویٰ دائر کر دے، اس وقت سے پہلے کہ ہمارے خلاف FIR کٹے، وہاں کوئی جواب نہیں ہوگا۔ وہ صاحب کتاب، صاحب قرآن کے ساتھ جڑیے اور اس کی تشریح اور توضیح حضور جیسے استاد سے پوچھیے، دنیا بدل جائے گی۔ اور انشاءاللہ پھر جب یہ من حضور کے ساتھ جڑتا ہے نا، پھر دنیا کی پرواہ نہیں رہتی، ناراض کون ہے اور راضی کون ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، گزشتہ جمعے نماز کے بعد سوال و جواب کی نشست میں ہمارے ایک بڑے ہی قابل قدر بھائی پریشانی کے عالم میں آئے کہ جذبات میں آپ دوسرا خطبہ بھول گئے۔ تو یاد رکھیے، میرے اور آپ کے محبوب 2 خطبے دیتے تھے اور قوم کی زبان میں دیتے تھے۔ خطبہ ہوتا ہی وہ ہے جو زبان کی قوم میں۔ اگر صرف عربی پڑھنے کا نام ہوتا اور قوم کو سمجھانے کی بات نہ ہوتی تو ہم شاید وہ اس کو 1 پاؤ 1.5 پاؤ عربی پڑھ ڈالتے، لیکن ایسے نہیں ہے۔ میرے مرشد کا جو مسنون خطبہ ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، پہلے بھی یہاں بھی، اور اس کے بعد جو نصیحت، خلاصہ، گفتگو کچھ نہ کچھ دوسرے حصے میں بھی رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ جب سے ممبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے جمعے میں، ہم بھی کرسی رکھ سکتے ہیں، لمبی تقریر پہلے کر سکتے ہیں 10-11 بجے آ کے بیٹھ کے، لیکن نہیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ڈائریکٹ آتے ممبر پہ تشریف لاتے۔ یاد رکھیے گا اچھی طرح، اور اعلان کر دیا کہ جو ممبر پہ امام کے بیٹھنے سے پہلے آ جائے، جمعہ صرف اس کا ہے، حاضری اس کی ہوتی ہے، باقی لوگوں کی حاضری نہیں ہوتی۔ آپ نے ڈیلی چیک کیا ہوگا، آپ آفس چلے بھی گئے، لیکن اگر آپ لیٹ ہو گئے ہیں تو وہ بینیفٹ شاید آپ کو نہ ملے۔ آپ کی نماز ہو گئی ہے، مگر وہ حاضری، وہ جمعے کا اجر، وہ ثواب، وہ تقدیم، وہ اس کا اہتمام۔ میں پھر بھی اللہ کا شکر کرتا ہوں، ہماری مساجد میں اس بات کا اہتمام ہے کہ خطیب سے پہلے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، حال بھرے ہوئے ہوتے ہیں، چلے اللہ کا شکر ہے۔
بے شمار مساجد میں یہ چیز دیکھنے کو ملی ہے. ایک اذان دینے والا ہوں، ایک خطیب ہوں، سوچ رہے ہوں کوئی آوے تو شروع کریے. یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں خطبوں میں دعوت دیتے، حق بتاتے، خیر بتاتے، اصلاح کرتے، رہنمائی کرتے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سنت کے مطابق ان خطبوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. وہ عید ہو، وہ جنازہ ہو، یا وہ شادی نکاح ہو، اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے. باقی اللہ کے حضور خصوصی گڑ گڑائیے، آنسو بہائیے. اللہ ہم سے ناراض ہیں اور بڑے شدید ناراض ہیں. کسی قوم کی نسل گم کر دی جائے. ابھی ایک بچہ اوپر چھوٹا سا رو رہا تھا تو دل کو یقین کیجئے نماز میں تھا، رگ بھرا گیا کہ یار یہ کتنی شدت سے رو رہا ہے. وہ جو رو رہے ہیں جن کی مائیں پاس نہیں ہیں، وہ جن کے والدین نہیں رہے، جنہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ جرم کیا ہے، جنہیں یہ بھی علم نہیں کہ کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، کون آئے گا، کہاں سے آئے گا. ہم نے سب اللہ پہ ڈالا ہوا ہے، سب اللہ پہ ڈالا ہوا ہے. اور ڈر لگ رہا ہے کہ پہلی قوموں کی طرح کوئی اجتماعی عذاب اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اللہ میرے وطن کی داخلی جنگ اور انتشار اور افتراق اور یہ جو رویے ہمارے بن گئے ہیں اللہ انہیں ختم فرمائے. مجھے یہاں یہ بات یاد آ رہی ہے، سلسلہ صحیح میں علامہ البانی لے کر کے آئے ہیں. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 لوگ لڑ پڑے. حدیث کے اندر جو لفظ ہیں وہ ہے استبا رجولانی. ظاہری معنی یہی بنتا ہے 2 صحابی آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے. بری سوچ کا بندہ بری سوچ رکھ کے یہ بات کرے گا، مگر ہمارا اس تربیت اور ماحول کا معاملہ. محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 صحابی ہیں، بول پڑے ہیں، گفتگو لب و لہجہ. میرے محبوب نے ان کے اوپر کوئی بہت بڑا لمبا چوڑا جیسے ہم ہیں جو کیچڑ اچھال دیتے ہیں، کوئی ایسا بول نہیں بولا. کہا مجھے پتا ہے میں ان کو اگر کہہ دوں نا اور یہ وہ پڑھ لیں تو ان کا سارا غصہ ختم ہو جائے گا، جس وجہ سے یہ غصے میں ان کا غصہ ختم ہو جائے گا. میرے محبوب مرشد نے کہا اگر یہ پڑھ لینا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہیں سے میں نے بات شروع کی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان. ہم نے عرب لوگوں کو لڑتے دیکھا، اگر کہیں غصہ آ جائے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ تو ہم نے کبھی پڑھا نہیں، کبھی دیکھا نہیں. ملکی حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، اگر کہیں ایسا معاملہ ہو تو کاش معاملے کو رب کی طرف لوٹا دیں اور شیطان کو رجیم اور لعیم بنا کے دھتکار دیں اور آپس میں بھائی بھائی بن جائیں، مل بیٹھیں، جڑ جائیں. تو یہ ملک ہمارا، یہ مٹی ہماری، یہ دھرتی ہماری، یہ لوگ ہمارے، یہ جگہ ہماری اور یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں. مگر لڑ لڑ کے ایک دوسرے کو مارنے سے کہیں بہتر ہے کتاب اللہ کی طرف رجوع کریں، اچھے انسان بنیں. اللہ بیماروں کو شفا دے، دکھیوں کے دکھ دور کرے. اللہ میرے وطن کی حفاظت کرے. سبحان. اسی طرح کچھ لوگوں نے پریشانی کا لکھا ہے، گھروں کی پریشانی اللہ ختم فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب